غیبت کے بارے میں کیا حکم ہے اور کب غیبت کرنا جائز ہو جاتا ہے؟ اور جو غیبت ہے اس کی تعریف ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، ذکر کا اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنا اس کی پیٹھ پیچھے، کوئی ایسی بات جو وہ خود پسند نہ کرتا اگر وہ ہوتا ہے، ہاں اس کے اندر شاید کوئی فیکٹ ہوں، لیکن وہ ایک ایسی بات تھی جو کہ آپ کا بھائی نہیں چاہتا تھا کہ کہیں اس کا ذکر ہو، اگر وہ وہاں پہ ہوتا تو شرمندہ ہوتا اس بات سے، اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ بات پھیلے، یہ ہے غیبت، آپ کو یہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لیکن رہی بات جھوٹ کی، یہ اسے بھی بہتر ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کسی پر تہمت لگانے کے برابر ہے۔ اب ایسی کون سی حالتیں ہیں جب آپ کسی کی غیبت کر سکتے ہیں؟ امام النووی جو ہیں انہوں نے 6 حالتیں بیان کی ہیں، اور امام الشوکانی جو ہیں انہوں نے بھی ایسی چیز لکھی ہیں جیسے کہ الریبہ فیما یجوز وما لا یجوز من الغیبہ، ایسے شبہات لانا کہ غیبت میں کون چیزیں جائز ہیں اور کون سی نہیں جائز ہیں۔ جتنی بھی یہ باتیں ہیں یا شرطیں ہیں یہ زیادہ کمپریہنسو نہیں ہیں، لیکن یہ ایسی مثالیں ہیں جس کی وجہ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فلانی سچویشن میں آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ایکسیپشنز ہیں، استثناء ہے، جو رول ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو کبھی بھی غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات، تمام فقہا جو ہے انہوں نے یہ بات مینشن کی ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، جب آپ کے ساتھ ظلم ہونا، جب آپ کا کوئی حق چھین لے، جب آپ سے کوئی جھوٹ بولے، آپ کو کوئی دھوکہ دے، آپ کے پیسے چرائے، جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے، تو آپ کے پاس حق ہے کہ آپ اپنا حق واپس لیں۔ آپ اتھارٹی کے پاس جاتے ہیں، آپ جج کے پاس جاتے ہیں اور آپ پوچھتے ہیں جا کے میں اب اس معاملے میں مجھے پتہ ہے میں کیا کروں۔ سو اس صورت میں آپ کو کسی شخص کی برائی کرنے کا حق ہے، اور یہ تب ہے جب آپ کا حق کسی نے چھینا ہو۔ دوسری ایکسیپشن، ہمارے علماء یہ لکھتے ہیں جب آپ کسی معاشرتی برائی کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی موجودگی ہی برائی کا منبع ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے وہ ڈرگز بیچ رہے ہیں، ہم یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس کا کوئی اب دین ایمان نہیں ہے۔ اب آپ کو اس کے بارے میں اپنے معاشرے میں بتانا ہے کہ یہ ایک برا شخص ہے، ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہمارے معاشرے کے بچوں کو خراب کرے۔ سو یہ آپ کہہ لیں کہ عام مسئلہ بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ جو پرائیویٹ گناہ ہے یہ اس کے بارے میں نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ گھر بیٹھے شراب پی رہے ہیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ جائیں اور لوگوں کو بتاتے پھریں، ڈھنڈورا پیٹتے رہیں۔ لیکن اب اگر وہ کسی اور کو اکسا رہا ہے شراب پینے پر، یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے، اس میں اپنے لوگوں کو بتانا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز کہ اگر آپ پاس کوئی بندہ ہے ایک نجی نصیحت کے لیے کسی خاص بندے کے حوالے سے کہ وہ اس کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے جہاں پہ ایک بڑی چیز ہے جو آپ سے پوچھ رہا ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ یا رسول اللہ کہ مجھے معاویہ کا رشتہ بھی آیا ہے اور ابو جہم کا رشتہ بھی آیا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اس حالت میں کیا کروں۔ حضرت معاویہ وہاں نہیں تھے، ابو جہم وہاں پہ نہیں تھے، تو ان کی غیر موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رہی بات معاویہ کی تو ان کے پاس مال نہیں ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ ان کے ساتھ شادی کر کے کامیاب نہیں ہو پائیں گی، اور رہی بات ابو جہم کی، وہ اپنی بیوی کو پہلے ہی مارتا ہے، آپ اس کے ساتھ بھی خوش نہیں ہوں گی، ایسا کریں آپ فلانے کے ساتھ جا کے شادی کریں۔ سو یہاں پہ خامیاں بیان کرنے کی کیا اختیار ہے ان کے پاس؟ وہ یہ تھا کہ وہ بیسکلی ایک استشارہ کے لیے آ رہی تھی، یعنی کہ آپ پوچھتے ہو جا کے یار مجھے یہ فلانے بندے کے بارے میں بتائیں، کوئی فلانا ہے، زید ہے، عمر ہے، میں اس کے ساتھ بزنس کرنا چاہ رہا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ نے بھی اس کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، تو پھر آپ اس کو صحیح نصیحت کرتے ہیں کہ نہیں رکیں، جس کے ساتھ میں نے بزنس کیا وہ ایک اچھا بندہ نہیں تھا، اس نے بہت ساری جگہ مجھے دھوکہ دیا، تو آپ اس کے ساتھ یہ کاروبار نہ کریں۔ یہ غیبت نہیں ہے۔ اب آتا ہے گرے ایریا، جہاں پہ ہمارے علماء کے درمیان اختلاف رہا، اور وہ جو اختلاف ہے بیسکلی وہ بہت کامن تھا، اور یہ بیسکلی کسی جنس کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، لیکن یہ چیز اکثر ہماری بہنوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ اب وہ معاملہ یہ ہے کہ آپ کا بار بار کسی کو بتانا کہ آپ کے ساتھ یہ ہوا یا یہ ہوا۔ مثال کے طور پہ آپ کو کسی نے تکلیف پہنچائی، آپ اب تکلیف کی حالت میں ہیں، اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں آپ کسی کو بتائیں کہ فلاں نے آپ کے ساتھ یہ کیا، سب سے کچھ برا ہوا، آپ کے ساتھ کوئی معاملہ چل رہا ہے، ہم کسی دوسرے بھائی کی بات نہیں کر رہے کہ کسی ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کے ساتھ کچھ برا کیا اور آپ کسی اور کو بتا رہے ہیں، یہ تو 100% غیبت ہے۔ یا آپ کا کوئی فلانا بھائی تھا یا کوئی فلانی بہن تھی، لیکن فرض کریں کہ وہ بہن آپ خود تھیں، اب آپ گھر آتی ہیں اور اپنے خاوند کو بتاتی ہیں، اب یہ غیبت میں شامل ہوگا کہ نہیں؟ اور بدقسمتی سے یہ ہمارے گھروں کا ایک معمول اب بن گیا کہ اس طرح کی چیزیں بار بار ہوتی ہیں، چاہے وہ مردوں کی محفلیں ہوں یا عورتوں کی ہوں، اور یہ وہ معاملہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں
لیکن میں یہ بات کہوں گا کہ ایسے معاملات میں ہمیں بہت 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 دھیان سے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ نیت کیا تھی اگلے بندے کی. اگر نیت یہ تھی کہ بتا کے کسی کی برائی کرنا یا کسی کو شرمندہ کرنا تھی تو یہ غیبت ہے. لیکن اگر نیت یہ تھی کہ کسی کی صلاح لینی ہے، کہ مثال کے طور پہ ایک بہن کہے کہ میرے ساتھ یہ کچھ ہوا، میرے خاوند نے مجھے مارا یا یہ اس نے مجھے کہا، اور وہ اپنی بیسٹ فرینڈ کو یہ باتیں بتاتی ہے، وہ فون کرتے ہوئے کہتی کہ میرا خاوند رات کو گھر آیا، وہ اچھے موڈ میں نہیں تھا، اس نے میرے ساتھ یہ اور یہ کیا، اور بیسکلی وہ اپنی فرسٹریشن جو ہے نا وہ ایکسپریس کر رہی ہے کہ اس نے اپنے خاوند کے بارے میں باتیں اپنی دوست کو بتائیں. کیا یہ غیبت ہے؟ اب یہ جو ہے نا یہ بہت ہی گرے ایریا میں آتی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں اس معاملے کے بارے میں. اور یہ چیز مردوں میں بھی ہو سکتی ہے، صرف عورتوں کے ساتھ منسلک نہیں ہے. ہمیں نیت دیکھنی ہے اگلے بندے کی کیا تھی. اگر اس کی نیت تھی کہ صلح ہو جائے، یعنی اس کے پیچھے وجہ یہ تھی جس وجہ سے اس نے اپنی دوست سے پوچھا کہ آپ مجھے صلاح دیں، وہ اس کی صلاح مانگ رہی ہے، وہ جاننا چاہ رہی کہ اس حالت میں کیا کرنا چاہیے، اگر میں صحیح تھی تو میں کیا کروں کہ معاملہ ٹھیک ہو جائے، اگر میں غلط تھی تو کیا میں معافی مانگوں. اگر اس کی نیت صلح کی تھی تو یہ غیبت نہیں. لیکن اگر نیت کسی کو شیم کرنا، کسی کو شرمندہ کرنا، کسی کو نیچا دکھانا تھی تو یہ غیبت ہوگی، کیونکہ ایسی کوئی بات بتانا کسی کی جو دوسرا بندہ پسند نہ کرے. اگین اس میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں انشاءاللہ.